بینڈ جماعت ہے، جماعت الدعوہ بینڈ جماعت نہیں ہے۔ جماعت الدعوہ کو ہائی کورٹ نے لکھا اور اپنے فیصلے کے اندر لکھا کہ اس پر پابندی نہیں ہے، اور پورے میری بات سن لے، پورے پاکستان کے اندر اس کے خلاف کوئی ایک بھی کیس نہیں ہے۔ اس طرح سپریم کورٹ نے بھی پھر یہی فیصلہ دیا، اور میرا جماعت الدعوہ سے تعلق ہے تو میں تحریک حرمت رسول کا کنوینر بھی ہوں۔ اس وضاحت کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ میں نے نہ کوئی عیسائیوں کو چیلنج دیا، نہ میں نے کوئی یہودیوں کو چیلنج دیا۔ مکی صاحب آپ کے تھے، آپ ہی کے لیڈر ہیں، بات تو پوری سن لینا جی، آپ تک بات ہی نہیں صحیح پہنچتی، یا آپ پتہ نہیں سنتے نہیں ہو صحیح۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی چیلنج نہیں دیا، ہم نے چیلنج دیا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، ناموس کے لیے جو قانون بنا ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق قانون ہے، پاکستان نے اس کو بنایا ہے، پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے، جو اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور یورپ کے اشارے پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان سب کو چیلنج دیا ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہونے دیں۔ یورپ کے اشارے نمبر ایک، اچھا منٹو صاحب آپ بتائیے، آپ قانون دان ہیں۔ نہیں جی، اگر میری بات اشارے تو دیکھیں، عجیب بات ہے اشارہ، میں کہتا ہوں اتنی کلیئر بات ہے، اتنی کلیئر ہے کہ جناب انہوں نے بے شمار دفعہ خاکے بنائے ہیں، پھر ان کے لوگ یہاں آتے ہیں، پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر، یہ ایک چین ہے، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، نہیں جی، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی امریکہ کے کہنے پہ کہہ رہی ہے۔ آئیں کاؤنسل کریں، مشورہ کریں، بات پر کریں نا، ڈائیلاگ کریں، ہم تو ڈائیلاگ کی دعوت دیتے ہیں، کریں ڈائیلاگ۔ منٹو صاحب آپ بتائیے، آپ قانون دان ہیں۔ جی، تو میرا نہیں خیال کہ جو یہ مظاہروں کا معاملہ ہے اس کا کوئی قانون سے تعلق ہے، اس تو اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ لاقانونیت کی طرف لے کے جاتا ہے، تب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قانون پر کوئی کا ذکر کیا جائے۔ مجھے تو ایک بات نہیں سمجھ آئی، روز میں ان کے بیانات پڑھتا ہوں، ان کی ریلیز کے اندر جو یہ مطالبات کرتے ہیں وہ پڑھتا ہوں، جو ریزولوشنز انہوں نے پاس کیے ہیں وہ پڑھتا ہوں، اور لکھا ہوا ہے کہ قانون توہین رسالت ایکٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کے اندر توہین رسالت ایکٹ کوئی نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں بنا جس کا نام توہین رسالت ایکٹ ہو۔ پاکستان کے اندر تعزیرات پاکستان کا ایک قانون ہے، یعنی پینل کوڈ، جو کہ جرائم کی تفصیل بیان کرتا ہے اور سزائیں بتاتا ہے، اسی کے اندر ضیاء الحق کے عہد میں ایک دفعہ شامل کی گئی جس کا نام 295C ہے، جس میں توہین رسالت کے بارے میں لکھا گیا۔ اب اس کی تاریخ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جب تک ضیاء الحق کا عہد نہیں آیا اور یہ قانون نہیں لکھا گیا، 1947 سے یعنی آزادی کے وقت سے لے کے اس وقت تک وہی قانون چلتا رہا جو انگریزوں نے لکھا ہوا تھا، اور جس میں توہین رسالت کوئی خاص مختص چیز نہیں تھی، بلکہ توہین ہر مذہب کی اور جذبات کی اس کا ذکر تھا، اور اس کی ایک سزا لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس میں ایک اسپیسیفک پروویژن ڈالی جو 295C ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے 295C بنانے سے پہلے ضیاء الحق کی حکومت نے یہاں کے علماء کرام سے بھی اور بین الاقوامی سطح پر علماء کرام سے بھی، جس میں مجھے خود علامہ طنطاوی نے جو ابھی حال میں انتقال جن کا ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے کمیشن کیا گیا اور میں نے ضیاء الحق کو یہ سارے مشورے دیے اور اس کے مطابق بنا۔ اس میں 2 سزائیں ہیں۔ 295C جو ضیاء الحق امیر المومنین نے بنایا، علماء کے مرضی سے بنایا اور ان کے مشورے سے بنایا، اس میں ڈیتھ سینٹنس بھی ہے، اور اس میں الٹرنیٹیو سزا جو ہے وہ عمر قید کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو سارا قصہ ہے یہ چلتا رہا اس وقت تک جب ایک وکیل نے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، اسماعیل قریشی صاحب، انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر جا کے عرضی ڈال دی اور انہوں نے کہا کہ بھئی سزا تو ایک ہی ہے اسلام کے اندر، اور وہ صرف ڈیتھ سینٹنس ہے، اور اس لیے عمر قید اس میں سے نکال دی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ بات کی بات ہے نا، یہ ایک بحث ہے نا، بحث ہے، عدالت میں بحث ہوتی ہے امیر حمزہ صاحب، اور اس لیے ٹھیک ہے، کوائٹ رائٹ، مگر عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے بدلتی بھی ہیں نا، عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے بدلتی بھی ہیں، اس لیے اور میرا حق ہے ایک شہری کی حیثیت سے عدالت کو جا کے یہ کہنا کہ یہ فیصلہ جو آپ نے فلاں تاریخ کو کیا تھا 1991 کی، یہ غلط ہے۔ اچھا حسن صاحب، یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں ساری، اور یہ بتا رہے ہیں حافظ حسن منٹو صاحب کہ کس
ये इसकी जो एक बैकग्राउंड है। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए फिर वापस इसी पे मैं आना चाहूँगी, ये जो एक जो डायमेंशन है इस आर्ग्यूमेंट की कि जी ये बाहर के ममालिक के कहने पर है, इस कानून का जो गलत इस्तेमाल है उसका जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से बात की जाए, तो मेरा ख्याल है आप एक माइंडसेट की बात करें, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा सा ये जो एक कानून है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें इनकी भी राय है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हक़ाइक़ हैं ये वेस्ट का इसमें क्या रोल है? गुजारिश ये है कि बचपन से मैं ये देख रहा हूँ कि अपनी हर कोताही, कजी, बदसूरती और कमज़ोरी, उसके लिए ये यहूदो हनूद एक टर्म इन्होंने घड़ी हुई है। मैंने इसमें इजाफा किया कनूद का, कि कादियानी भी डाल दो, तुम्हारी तबीयत ज़रा सैराब हो जाएगी अच्छी तरीके से। ये ब्लेम जो है ना थ्रू आउट हर चीज़ के लिए किसी न किसी को टारगेट करना कि ये उसकी वजह से। बर्रे सगीर की तारीख झूठ पे मबनी पढ़ाई जाती है। मुट्ठी भर अंग्रेज़ था, टीपू के कातिल हम खुद हैं, सराजुद्दौला के कातिल हम खुद हैं, बक्सर में शाह आलम सानी को मारने वाले हम खुद हैं। यहीं के लोग थे जो गोरे की फ़ौज में भर्ती हुए और यही कत्ल गारत आपस में करते रहे। ठीक है, ये कहते हैं वो बड़ा मक्कार था, ये करोड़ों के हिसाब से यहाँ मौजूद थे, बेकाऊ थे, बेज़मीर थे, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता, झूठ पढ़ाएंगे। इसी तरह मसलसल ये एक ढोंग रचाया हुआ इन्होंने। यहूदो हनूद भाई, तुम 1.5 अरब से ज़्यादा लोग हो दुनिया में, तुम कठपुतलियाँ हो, कोई तुमसे करवाता है, तुम्हारे लीडर्स बेकाऊ हैं, तुम्हारे जर्नैल बेकाऊ हैं, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल बेकाऊ हैं, तुम्हारे मजहबी रहनुमा बेकाऊ हैं, तुम लोग हो कौन? सब अपने तो गिरबान में नहीं है, मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा वही सा हम नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ मतलब ना जी, अपनी भी हमारी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसका मतलब है तुम लोग कुछ हो ही नहीं, मिट्टी के मादू हो तुम। नाज़रीन, ये एक अहम पॉइंट पर गुफ्तगू आ गई है, और वो ये कि ये बात लाजमी है हम इस पर गुफ्तगू को जारी रखें कि ये जो कहा जाता है कि जो बहुत से मुहर्रिकात हैं ये अंदरूनी नहीं हैं, ये बैरूनी हैं, और इसी कानून के हवाले से कानून पर जो डिबेट हुई, क्या ये बैरूनी मुहर्रिकात हैं या ये अंदरूनी कुछ मसाइल थे जिसके मद्देनज़र ये एक डिबेट उठी। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।